والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو تجھے نفع نہ دے سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے، اور اگر تو اس کی عبادت کرنا ہے اور اسے پکارنا، تو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا، اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی۔ جب آیت میں کسی مخلوق کے نفع اور نقصان پہنچانے کا انکار کیا گیا، اس سوال کا جواب نہایت ہی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما دے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہی نفع و نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے، تمام کائنات اسی کے محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور وجود و کرم والا ہے۔ بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے۔ نفع اور ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ یہ بات ہر انسان کو ذہن کے اندر پختہ اور راسخ کر لینی چاہیے کہ دنیا کی تمام قوتیں مل جائیں، پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے، اور وہ کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ پوری انسانیت مل کر بھی اس ایک انسان کو، ایک فرد کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک رب العالمین نہ چاہے گا۔ اگر وہی پوری انسانیت مل کر کسی ایک فرد کو، کسی ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اس ایک فرد کو پوری انسانیت مل کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی منشا اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ نہ چاہے تو پوری انسانیت مل کر بھی کسی ایک کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ تم فرماؤ ہے لوگو،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ قل تم فرما دو، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ ہے اہل مکہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہدایت کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی کفر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں، اور کوئی ایمان لائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کو کوئی نفع یا نقصان پہنچائے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گمراہی کا عذاب اسی کی جان پر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی اس کی ہدایت اور گمراہی میں کوئی اور شریک نہیں، بلکہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی چیز ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کرنے پر مجبور کر دوں۔ یعنی انسان دنیا کے اندر جو کچھ بوئے گا آخرت میں وہی پائے گا، اسی چیز کی فصل کاٹے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کی وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچتی ہیں اس پر صبر کرتے رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ یونس مکمل ہوئی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔